جو امپورٹنٹ اس وقت رول ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر ان کو وہ رول ادا کرنا پڑے گا کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ اس رینج میں آ جائے کہ جہاں ہم برداشت کر سکیں. مفتاح نے پچھلے 4-6 ہفتے مسلسل بار بار پوری قوم کو بتایا ہے کہ 5600 ارب کا ڈیفیسٹ ہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے ہم 4 سال سے پچھلے سے کم از کم 73 کے ساتھ 4000 ارب کے قریب سالانہ بجٹ ڈیفیسٹ کر رہے ہیں. اسی کا نتیجہ ہے کہ 20000 ارب تو ہم نے صرف ڈیفیسٹ فائنینسنگ کی مد میں بھر دی ہیں، باقی ڈیویلیوشن کی وجہ سے قرضے جو 30000 ارب تھے مجموعی ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز وہ 57-58 یہ 30 جون کو جا کے نمبر فائنل ہوگا، ڈبل کے قریب ہو جائیں گی. یہ پاکستان نہیں برداشت کر سکتا. آپ کیسے سروس کریں گے ان ڈیٹس کو جو آپ چڑھائے جا رہے ہیں لیکن آپ کو دینے کے لیے وسائل نہیں. قرضہ آپ تب لے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پیئنگ کیپیسٹی ہو. اسی وجہ سے ہم دوست ممالک کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں. مشتاق صاحب، یہ IMF کا جو ماڈل ہے مجبوری کے عالم میں تو ٹھیک ہے، لیکن ہر دوسرے سال مجبوری نہیں ہو سکتی، پھر نالائکی ہوتی ہے آپ کی. ہم نالائکی کی وجہ سے ہر دوسرے سال ان کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، میں تو اس کو نالائکی بھی اب نہیں کہتا. یہ تو 20 پروگرام ہوگا، یہ اب مرض ہو گیا ہے. مرض ہو گیا. یعنی مجبوری ایک دفعہ ہوتی ہے، چلو نالائکی 2 دفعہ اور 3 دفعہ ہو گئی. جب آپ 20 دفعہ یہ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ مرض ہے. آپ کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، اور یہ مرض جو ہیں یہ اب سٹیٹس کو اقدامات سے، ہوموپیتھک اقدامات سے نہیں ہوگا. جس طرح آپ نے بات کی آؤٹ آف باکس تھنکنگ، سرجیکل جو آپ ڈراسٹنگ چینجز، اس کے ذریعے سے ہمیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ندیم ملک صاحب، ان کو احساس نہیں ہے کہ عوام کے اندر کتنا غم و غصہ ہے. عوام اب یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں چیزیں سستی کر لو. عوام یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں مہنگائی سے نجات دو. عوام اب یہ چاہتے ہیں کہ اشرافیہ کے اوپر کٹ لگاؤ، اشرافیہ کے اوپر کٹ لگاؤ. اب اندازہ کر لینا یہ سارے اقدامات جو حکومت نے کیے ہیں. یعنی ایک تو میں مسلم لیگ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ علم تھا جس کی آپ ابھی تفصیل بتا رہے ہیں، تو آپ نے حکومت کیوں لی؟ اور اگر آپ حکومت لے رہے تھے تو پھر آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے کہ یہ صورتحال ہوگی، یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی. اس مشکل صورتحال سے قوم کو ریلیف دیتے ہوئے نکلنے کا ہمارے پاس پلان کیا تھا؟ لگتا تو یہ ہے کہ آپ نے حکومت لے لی مزے میں آ کے، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. پولیٹیکلی آپ پنسے ہوئے ہیں. نہیں، مذہب میں انہوں نے حکومت لی ہے، اس کا آپ کو ریزن پتہ ہے. وہ اس لیے لیا ہے کہ نومبر میں ان کا خیال تھا کہ PTI والے اپنی مرضی کا چیف تعینات کرے گی تو ان کی گیم سے آؤٹ ہو جائیں گے، پولیٹیکل گیم سے. اس لیے لے لو، چاہے یہ مہنگائی بائی کے جوتے کھا لیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے. یہ غلط سوچ تھی، ان کو نہیں لینی چاہیے تھی. اب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ معاہدے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ معاہدے انہوں نے کیے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 25,000 روپے کا قرضہ قوم کے، ارب روپے کا قرضہ قوم کے اوپر چڑھا ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ 2500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ ہے ہمارے پاور سیکٹر. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری GDP گروتھ بہت، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسٹیٹ اور انٹرپرائز تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ آپ کو پتہ تھا، تو پھر آپ نے حکومت کیوں لی؟ اور اگر لی تو آپ کے پاس وہ کون سا پلان تھا جس میں آپ نے قوم کو اس سے نکالنا تھا؟ اس لیے اب میں آپ کو ایک سیدھی سادی بات بتاؤں. یہ جتنے بھی اقدامات ہوئے ہیں غریبوں کے خلاف ہوئے ہیں. یہاں اسلام آباد میں صرف ایک واقعہ، ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. گریڈ 20، گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے افسروں کو کنوینس الاؤنس ملتا ہے، جو کہ 65,000 روپے سے لے کر 1 لاکھ روپے تک ہے. وہ سرکاری گاڑی نہیں رکھ سکتے، وہ کنوینس الاؤنس بھی لیتے ہیں اور سب کے پاس گاڑیاں بھی ہیں. یہ ویگو گاڑیاں، یہ لینڈ کروزر، اس کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کے آفیسرز، پاکستان کے اشرافیہ اور پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ قوم کے خرچے پر ہے. قوم جب ان گاڑیوں کو دیکھتی ہے، یہ ویگو کو دیکھتی ہے، لینڈ کروزروں کو دیکھتی ہے، اس کے اندر ٹھنڈے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہے اور پھر اپنی غربت کو دیکھتی ہے، تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوگا.